اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو معروف طریقے پر عورت کو روک لیا جائے یا خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو اس میں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 229 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں طلاق کے احکامات آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ طلاق کے احکامات سمجھے جائیں، پہلے نکاح کے بارے میں بات معلوم ہو کہ شریعت نے نکاح کا کیا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اور اس کو طرفین کس طریقے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے تاکہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ نکاح ایک معاملہ اور معاہدے سے بڑھ کر ایک شرعی عبادت اور ایک سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ نکاح کوئی رسم نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بس جب چاہا کر لیا، جب چاہا توڑ دیا، مذاق بنا لیا، نہیں، بلکہ نکاح ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، ایک سنت ہے۔ اور پھر دونوں فریقین طرفین کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب نکاح کے بندھن میں باندھے جائیں تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسلامی تعلیمات کی اصل روح یہی ہے کہ نکاح جب کیا جائے تو یہ عمر بھر کے لیے ہونا چاہیے نیت، یہ نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے کر لیا اس کے بعد دل اچاٹ ہو گیا پھر ختم کر دیا، نہیں، بلکہ یہ عمر بھر کے لیے ہونا چاہیے، اور کبھی اس کو ختم کرنے اور توڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ اسلامی مزاج ہے، کیونکہ جب نکاح ٹوٹتا ہے، طلاق ہوتی ہے، تو نہ صرف طرفین کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے بلکہ ان کی اولاد اور ان کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ خاندان اور قبیلے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، دشمنی ہو جاتی ہے ان کے لیے، ان کے درمیان۔ اس لیے جو طلاق کا جو حق جو دیا گیا ہے وہ انتہائی ناگزیر حالت کی صورت میں دیا گیا ہے۔ وہ طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا گیا کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے، یہ گھروں کو اجاڑنے کے لیے، بچوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، یا اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا کر سارے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، ذلت کا باعث بننے کے لیے نہیں، جیسا کہ آج ایک شرمندگی کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ طلاق کے متعلق غیر مسلموں میں یہ بات آ گئی ہے کہ مسلمان تو بس اٹھے بیٹھے ایسے ہی طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ہی نہیں اسلام میں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ طلاق کا جو حق دیا گیا ہے وہ بالکل آخری صورت کے لیے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح کا جب بندھن ہوتا ہے تو ایک مقدس بندھن ہے، ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان، اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بنیاد بنا کر کبھی بھی طلاق نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں اور شروع میں تو زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو ایڈجسٹ کر کے چلانا ہی کمال کی بات ہے۔ دونوں عورت اور مرد کے لیے یہ ذمہ داری ہے اس میں کہ ان کی اور ان کی باتوں میں آئے بغیر اپنی زندگی کو اچھی اور بہترین کرنے کی کوشش کریں، اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے، دل کو بڑا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔
یہ اسلامی تعلیم ہے، کیونکہ سب سے خراب ترین چیز جو حلال چیزوں میں جو رکھی گئی ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انتہائی مقبوض اور مکروہ اور ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کی نظر میں تمام حلال کاموں میں، یعنی جتنے بھی حلال کام ہیں اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ طلاق کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اس لیے طلاق کو کھیل نہیں بنانا ہے بلکہ ایڈجسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور یہ نیت اور یہ ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اس سلسلے میں قرآن اور سنت میں رہنمائی موجود ہے کہ اگر اس قسم کے اختلافات ہو رہے ہوں تو اختلافات کو اور وہ اسباب کو جو راہ میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں اور جو طلاق کا سبب بنتے ہیں، نکاح کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں، اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھلایا ہے، قرآن میں بتایا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا ہے ایک مقام پر، اچھی بود باش اختیار کرو عورتوں کے ساتھ، اچھا طریقہ اختیار کرو، نرمی کا طریقہ اختیار کرو، سختی کا طریقہ مت اختیار کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا فرمایا سورہ نساء 4 پارے میں، کہ اگر تم کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز اس کی ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ دوسری بہت سی اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہو، بہت سے فائدے اس میں رکھ دی ہو، اور خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کے ذریعے سے دلا دے اور برکت کر دے تم کو، تو اس لیے اس کی کمیوں اور کمزوریوں پر نظر مت ڈالو عورت کی، بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں سے کچھ اچھائیاں بھی تمہارے لیے ہوں گی، تمہارے لیے برکت بھی ہو سکتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا سورہ نساء 5 پارے میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا ہے۔ اختلافات ہونے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اختلاف ہونے کی صورت میں صرف طلاق 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 کہہ دیا اور رشتے کو ختم کر دیا، یہ انتہائی جاہلانہ طریقہ ہے، یہ طریقہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنا ہے، اور اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے تو طریقہ سکھلایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اپنے اختلافات کو دور کیا جائے، اور اختلافات کو دور کر کے کس طریقے سے خوشگوار زندگی گزاری جائے، یہ بتایا ہے اسلام نے۔ طلاق کو اختیار کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ اختلافات کی صورت میں بتایا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو تمہاری بیوی کی طرف سے بددماغی کا یا نافرمانی کا، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، تو سب سے پہلا طریقہ، پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اس کو سمجھانا، بجھانا، اس کو سکھانا، بتانا کہ یہ چیز جو تم کر رہی ہو یہ صحیح نہیں، یہ درست نہیں، ہماری زندگی کے لیے یہ اچھی نہیں۔ فَأَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا اس میں کہ عورتوں کو ان کے بستروں سے علیحدہ کر دینا، اپنے بستروں سے الگ کر دینا ان کو، یہ وقتی طور پر ان کو یہ سزا کے طور پر ہے۔ پہلے سمجھانے سے بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، افہام و تفہیم، سمجھانے سے لوگ سمجھ جاتے ہیں، عقل اور سمجھ والے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور اگر وہ اسٹیج بھی گزر جائے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو ان کو، یہ سزا کے طور پر۔ اور جو سمجھدار ہوشیار عورت ہوتی ہے اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ شوہر اس کو اپنی بستر سے علیحدہ کر دیا ہے۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کے بعد تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہلکی سی مار مارو اس کو، یہ نہیں کہ بے تحاشا دیوانہ وار مار رہے ہو، زخمی کر دے رہے ہو، نہیں، ہلکی سی مار اس کو صرف سزا کے طور پر، اور پھر اس سے اگر وہ سنور جائے، سدھر جائے، بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے اوپر تکیہ نہیں کرنا اور اس کو تنگ نہیں کرنا۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، راستہ تلاش نہیں کرنا اس کے بعد پھر سے اس کے اوپر جو ہے نکتہ چینی کرنا، اختلافات رکھنا، دشمنی کرنا، انتقام لینے کی کوشش کرنا، یہ کبھی بھی نہیں کرنا۔ اس کو معاملے کو رفع دفع کر دینا، جب بات سمجھ میں آ گئی ہے اور زندگی اچھی ہو گئی ہے، خوشگوار ہو گئی ہے، تو اس کو ویسے ہی گزارنے کی کوشش کرنا۔ عورتوں کے لیے بھی اس میں یہ پیغام ہے کہ ان کو بھی جو ہے زندگی گزارنے کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے، آتے ہی سب کچھ نہیں مل جاتا، اس لیے انہیں بھی چاہیے کہ سب کا لحاظ کرتے ہوئے اور قربانی دیتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں،
جیسا کہ مرد کو بھی کرنا چاہیے اور عورت کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آ کر ایک نئے ماحول میں بس رہی ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ ماحول کو سمجھے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھی اور بہترین اور خوشگوار زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ تمام طریقوں کو وہ اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے سورہ نساء 5ویں پارے میں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو بات بتائی، تو وہ جو ہے اگر وہ تمام کام کر لینے کے باوجود بھی اگر معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، درست نہیں ہو رہا ہے، اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تمام تدبیریں اختیار کر لی گئی ہیں، کوششیں کر لی گئی ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی دونوں خاندانوں میں کہ کچھ لوگوں کو حکم اور ثالث بنا کر بٹھا دینا، کہ دونوں کو یہ اختیار دے دینا، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ دونوں میاں بیوی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے اصلاح ہو جائے اور جو مصالحت کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائے، یہ اگر ان کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق وہ فیصلہ کروا دیں گے۔ دونوں خاندانوں کے کچھ لوگوں کو بٹھا کر جو ہے اس میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اختلافات کو دور کرنے کے سلسلے میں کوشش کر لینی چاہیے۔ اور یہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ طریقے اختیار کرنا ہے اختلافات کی صورت میں۔ اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں، دو مرد اور عورت جب آ کر ملتے ہیں تو دو الگ الگ خاندان ہوتے ہیں، دو الگ الگ رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں، طور طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، کھانے پینے کے رہنے سہنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اختلافات پر قابو پایا جا سکتا ہے اور ایک اچھی اور بہترین خوشگوار زندگی گزاری جا سکتی ہے اگر اس سلسلے میں تھوڑی سی کوشش کی جائے اور قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بتایا ہے وہ طریقے کو اختیار کیا جائے، تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہ اختلافات دور ہو جائیں۔ لیکن ان تمام کوششوں اور تدابیر کے اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر اختلافات جیسے کہ ویسے رہے ہیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری میں جو ہے یہ رستہ رکھا ہے کہ طلاق کا رستہ، یعنی دروازہ بند نہیں کیا ہے جیسا کہ دیگر مذاہب میں بعض جو ہے ایسا کر دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ رشتے ازدواج کے قائم ہو جانے کے بعد وہ ناقابل فسخ رہتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا، بس مر جانا تو ختم ہو جانا، شوہر مر جائے تو رشتہ ختم ہوگا، ورنہ جو ہے رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام نے ایسا نہیں رکھا ہے، بلکہ ایک قانون بنایا ہے کہ بالکل آخری حد کے لیے طلاق کا قانون مقرر کیا ہے اس میں، کہ وہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ جو ہے یعنی جس طریقے کو اختیار کرنے کے باوجود بھی جو ہے جو ساری تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی یعنی بہترین ماحول پیدا نہیں ہو سک رہا ہے، خوشگوار حالات پیدا نہیں ہو سک رہے ہیں، زندگی عذاب بن گئی ہے، کتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی یہ وبال جان بن گیا ہے، تو پھر وہ رشتے کو قائم رکھنے سے بہتر ہے کہ وہ رشتے کو توڑ دیا جائے اور دونوں کو راحت اور عافیت دے دی جائے، تاکہ وہ الگ الگ ہو کر دیگر جو ہے اپنے دوسرے جہاں پر ان کو پسند ہو وہاں پر اپنا نئے سرے سے رشتہ کر کے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اختیار جو دیا گیا ہے طلاق کا اختیار وہ مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ عورت بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے، اجرت پسند ہوتی ہے، جب جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی بھی فیصلہ بہت جلد کر لیتی ہے۔ اگر عورت کو یہ اختیار دے دیا جاتا تو وہ طلاقیں اتنی زیادہ ہو جاتی کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے عورت کو یہ طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ مرد چونکہ زیادہ تدبر والا ہوتا ہے، تحمل والا ہوتا ہے، اس کے پاس قابل برداشت زیادہ ہوتی ہے عورت کے مقابلے میں، اس لیے اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کے پاس رکھا ہے۔ لیکن عورت کو ایسے ہی یعنی مجبور کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ مرد جو چاہے کرے، ظلم و زیادتی بس وہ سہتی ہی رہے، زندگی بھر اس سے جو ہے تکلیفیں پہنچاتا رہے تو وہ برداشت کرتے رہے، ایسا نہیں۔ اس کے لیے بھی فسخ نکاح کا ایک دروازہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ عدالت سے، شرعی عدالت سے رجوع ہو سکتی ہے اور قاضی کے سامنے اپنی شکایت درج کرا سکتی ہے، اور جو شکایت سنے گا اور جو ہے اس کو جانچے گا اور اس کی تحقیق کرنے کے بعد وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فسخ نکاح ضروری ہے یا نہیں ہے۔ عورت واقعی میں جو طلاق مانگ رہی ہے، جو خلا مانگ رہی ہے، سپریشن مانگ رہی ہے، تو وہ اگر درست ہے تو پھر وہ سپریشن کرا دے گا، فسخ نکاح جو ہے اس کے لیے ممکن ہے۔ لیکن طلاق
کا جو راستہ ہے، جو اختیار ہے، وہ صرف مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے۔ لیکن فسخ نکاح عورت بھی کرا سکتی ہے اس صورت میں جب واقع میں اس کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ جا کر شرعی عدالت میں کر سکتی ہے۔ اگر شرعی عدالتیں، جیسا کہ اسلامی حکومت ہے تو شرعی عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پر، لیکن شرعی کونسل جو ہے دیگر مقامات پہ ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے شرعی کونسل بنائے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی جو ہے ایک ایسا شرعی کونسل ہے جو چل رہا ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے اس قسم کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس اس کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ جو ظلم و زیادتیاں جو کر رہے ہیں لوگ، اس کو ان کو بتا کر ان سے سپریشن کرایا جا رہا ہے اور فسخ نکاح کرایا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کی جو بات کہی ہے، وہ بات یہ تھی کہ اس وقت عرب کی جاہلیت میں جو ہے یہ رواج بھی عام تھا کہ عورتوں کے اوپر جب غصہ ہوتے تو بار بار طلاق دیتے تھے، ان کو کئی بار طلاق دیتے تھے۔ اور ایک طریقہ یہ اپناتے تھے کہ طلاق دیتے، طلاق رجعی دیتے، پھر سے رجوع کرتے، طلاق رجعی دیتے، پھر سے رجوع کرتے، یعنی بار بار ایک مذاق بنا دیے تھے اس کا۔ اور عورت کو بالکل ایسا کر دیے تھے کہ نہ وہ آزاد ہوتی، نہ ہی منکوحہ کہلاتی، نہ اپنے پاس رکھتے، نہ ہی جو ہے اس کو آزاد کر دیتے کہ جا کر کسی اور سے نکاح کر لے۔ تو یہ طریقے کو مٹانے کے لیے یہ آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے، طلاق مرتان، یہ طریقے کو ختم کیا گیا ہے، اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک نکاح کے دوران مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے طلاق رجعی، تو 2 بار اس کو یہ حق دیا گیا ہے، 2 بار طلاق رجعی دے کر وہ بیوی کو رجوع کر سکتا ہے۔ بار بار مذاق نہیں کر سکتا اس کا کہ طلاق رجعی دیا، پھر سے رجوع کر لیا، پھر طلاق دیا، پھر سے رجوع کر لیا عدت کے دوران، نہیں۔ یہ اختیار صرف 2 بار کے لیے ہے۔ تیسری بار اگر اپنی زندگی بھر میں وہ پھر ایسی حرکت کرے گا تو پھر اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بتایا ہے، اور یہ جو غلط طریقہ رائج تھا اس کی اصلاح کی گئی ہے اس میں۔ اور طلاق دینے کا اس میں صحیح طریقہ بتلا دیا گیا ہے کہ طلاق کس طریقے سے دینا ہے۔ الطلاق مرتان کہہ کر، طلاق تو صرف 2 ہے، یعنی 2 دینا ہے۔ اصل میں جو احسن طلاق جو کہلاتی ہے، احسن طلاق تو صرف ایک ہی ہے۔ صحابہ سے، تابعین سے، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک ہی طلاق ہے۔ یعنی وہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں ہو، عورت پاکی کی حالت میں ہو، اور اس میں صحبت نہ کی ہو شوہر، طہر کی حالت میں صحبت نہ کی ہو، تو اس حالت میں ایک طلاق دینا، اور بالکل واضح الفاظ میں طلاق دینا، صرف ایک بار طلاق دینا، اور عورت کو عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دینا۔ عدت کی مدت تو اس سے پہلے کی آیت میں آ چکی ہے کہ 3 حیض آنے تک عورت کی عدت ہوگی، مطلقہ عورت کی۔ تو یہ جو ہے احسن طریقہ ہے، اچھا اور بہترین اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ پہلے تو طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے، اس کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں کر لینی چاہیے۔ بالکل آخری دروازہ اور آخری چیز ہے راحت پانے کی، اور آخری ہتھیار ہے طلاق کی، تو پھر وہ طلاق ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے زیادہ صرف دو بار اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کہ ایک بار تو احسن ہے، 2 بار اگر کر لے تو پھر بھی جو ہے اجازت ہے، تیسری بار کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری بار اگر کوئی اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو پھر وہ عورت اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، اس سے نکاح جدید نہیں ہو سکتا، وہ عورت اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس میں بتایا ہے کہ یہ صرف یعنی 2 بار ہے۔ 2 بار میں سے بھی جو ہے سنت طریقہ تو یہی ہے کہ ایک ہی بار دینا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یعنی واقعہ پیش کیا گیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 بار سے زیادہ طلاق دے دی ہے، 3 بار طلاق دی ہے یا اس سے زیادہ طلاق دی ہے۔ تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یہ تو مذاق کیا جا رہا ہے دین کے ساتھ، اور جبکہ میں ان کے درمیان موجود ہوں اس کے باوجود اس قسم کی حرکت کی جا رہی ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی اور غصہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود ائمہ 4 کا یہ جو ہے خیال ہے اس سلسلے میں کہ 3 طلاقیں بھی اگر دی جائے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے، امپلیمنٹ ہو جاتی ہے بیک وقت۔ اس میں جو اختلافات چل رہے ہیں اس کے ایک جو ہے احادیث میں، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی نے بیک وقت 3 طلاقیں دی تھی، اس کو نافذ کیا گیا، حالانکہ وہ گناہ کا کام ہے بہت ہی، اور جو ہے ناپسندیدہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بیوی اس سے جدا ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصہ فرمایا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور حضرت عمر کے جو ہے بعض ارشادات بھی اس میں ملتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے دور خلافت میں اس قسم کے واقعات پیش ہوئے تو انہوں نے درے لگائے اور
اور ائمہ اربعہ نے اس بات کو جو تسلیم کیا ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت اگر دی جائیں تو وہ نافذ ہوں گی، اور عورت کو طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر عورت اس کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں 2 طلاقوں تک اجازت دی گئی ہے، اور جو 3 طلاق کا جو قانون بتایا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 طلاقوں کو استعمال کرنا ہے اور اس کو عبور کرنا ہے، نہیں، ہرگز اس کا منشا اسلام کا اور شریعت کا منشا یہ نہیں ہے، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ اگر 3 تک چلے جائیں گے تو پھر عورت تمہاری نہیں ہوگی۔ 1 دینا احسن ہے، 2 بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 ہی دینا چاہیے، کیونکہ 2 اگر دیں گے تو انہیں مرد یہ ہوگا کہ وہ بالکل آخری دہلیز پہ چلا گیا ہے اور سرحد کو پار کرنے کے لیے قریب کھڑا ہوا ہے، اور اگر پھر ایک بار بھی اگر وہ طلاق دے دے گا تو پھر اس کی عورت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اس کے لیے اس کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ یعنی شدید ضرورت نہیں ہے طلاق کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں، اور اگر ایسی ضرورت پیش آ بھی جائے تو پھر 1 طلاق جو طلاق احسن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے عورت کو جو ہے عدت کی مدت گزارنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس میں بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو 1 طلاق دے کر عدت گزارنے کے لیے انتہا سے زیادہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، کیونکہ مصالحت ہو سکتی ہے، اس میں مرد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کو جو ہے اپنی غلطی پر نادم ہو کر اس بات کا احساس ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ غلط تھا، لہٰذا ہم کو پھر سے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ چیزیں سوچنے کے لیے ان کو بہت بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھا ہے۔ یہ موقع اگر انسان اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے گنوا دینا چاہتا ہے تو یہ اس کا نقصان ہے، یہ اپنے پیروں پر کراڑی مار رہا ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں 2 یا 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور اپنی عورت کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا اس کے لیے بہترین انتظام کیا تھا کہ اتنی سخت ضرورت کے تحت بھی اس کو 1 ہی طلاق دینے کے لیے کہا تھا، تاکہ اس کے جو فوائد ہیں بعد میں جو غصے میں آ کر اس نے جو ہے طلاق دی تھی، اس کے بعد وہ سوچ سمجھ کر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع ہونے کے لیے کوششیں کر سکتی ہیں اور مصالحت ہو سکتی ہے اور پھر سے رجوع ہو سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔